معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی، قبلہ دی مدد کعب ایما مددی، مظہر سر ازل گوشئی چشم کرم، محبت فیض ادب واقف پنہا مدد، انتظار کرم توست منعینی را، اے خدا جو خدا بین خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، واللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اذان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کا ماحول بنائیں، بچہ رو رہا ہے تو اسے اندر پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعزان ملت اسلامیہ، شادی کا یہ پروگرام، شادی کی یہ محفل، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس شادی کو عزت و آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اعزان ملت اسلامیہ، شادی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نکاح یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت ایک ایسی سنت ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے حیائیوں سے یہ نکاح روک دیتا ہے، گناہوں سے یہ نکاح روکتا ہے۔ اس لیے نکاح ایک ایسی عورت سے ہونا چاہیے، کل جو وہ عورت جب ماں بنے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ اس لیے کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع نہیں کرتا، جبکہ ہمارا اور آپ کا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو چلا دے۔ قادر ہے کہ نہیں؟ جیسے دیکھیں بکری کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟
تو اللہ ایسے ہی قادر ہے کہ انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی چلا دے، لیکن اللہ چلاتا نہیں۔ کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے، بچہ سال بھر تک، 1.5 سال تک چلتا نہیں، اللہ اسے چلاتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب سال بھر تک چلے گا نہیں، 1.5-2 سال تک چلے گا نہیں، تو ماں کے سینے سے لگا رہے گا، باپ کی گود میں پڑا رہے گا، اور جب ماں کے سینے سے لگا رہے گا، باپ کی گود میں بچہ پڑا رہے گا، تو ماں باپ سے سیکھے گا۔ کیا سیکھے گا؟ اخلاق، کردار، فہم، تدبر، عشق رسول، کلمہ، درود، چھوٹوں سے پیار، بڑوں کا ادب کرنا۔ یہ ساری باتیں بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ ماں کی گود سے سیکھے گا۔ اس اعتبار سے ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوگی۔ اور عورتیں جو زیادہ بولتی ہیں، ان کا بولنا اگرچہ زیادہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے عورتوں کا زیادہ بولنا اچھا ہے، اس لیے کہ بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے گود میں رہتا ہے۔ جب عورتیں زیادہ بولتی ہیں تو ان کی بولی سن کر بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ یہ عورتوں کو زیادہ بولنے کی برکت ہے کہ مردوں کو بولنا آتا ہے۔ اگر عورتیں زیادہ نہ بولیں تو مردوں کو بولنے کا شعور نہ ہو۔ یہ عورتوں کے زیادہ بولنے کی برکت ہے کہ بچہ بولی سن سن کر بولنا سیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگے تو بھاگے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، ماں سے دور ہوگا، لیکن اللہ پیدا ہوتے ہی اسے چلاتا نہیں، تاکہ ماں کے گود میں بچہ پڑا رہے، ماں کے سینے سے لگا رہے، تاکہ ماں باپ سے اخلاق، کردار، فہم، تدبر، عشق رسول، کلمہ، درود، طور طریقہ سیکھے۔ لیکن بچہ کب سیکھے گا؟ جب ماں کے اندر یہ کردار ہوگا، جب تو بچہ سیکھے گا۔ اگر ماں باپ موبائل لے کر بیٹھ جائیں اور بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس میں اور یتیم میں فرق کیا رہے گا؟ اگر ماں باپ موبائل لے کر بیٹھ جائیں، فلمیں دیکھیں، سیریل دیکھیں، ناچ دیکھیں، گانا دیکھیں اور بچے کی تربیت نہ کریں، بچے کو اخلاق نہ سکھائیں، کردار نہ سکھائیں، تدبر نہ سکھائیں، اللہ کا خوف اس کے سینے میں نہ ڈالیں، کہ بچہ کیا ہوگا؟ آوارہ بنے گا، چور بنے گا، اچکا بنے گا، لفنگا بنے گا، شرابی بنے گا، جواری بنے گا، عیاشی کرنے والا بنے گا، اور عورتوں پر غلط نظر ڈالنے والا بنے گا۔ قسم خدا کی، جس بچے نے باغیرت ماں کی گود میں 2 سال گزارے ہو، وہ ماں اس بچے کو بتاتی ہے کہ بچہ، عورت غلط نظر ڈالنے کی چیز نہیں ہے۔ عورت وہ ہے جس کا ایک روپ ماں کا ہوتا ہے، دوسرا روپ بہن کا ہوتا ہے، تیسرا روپ بیٹی کا ہوتا ہے، چوتھا روپ بیوی کا ہوتا ہے، اور یہ چاروں روپ اتنے معتبر اور مقدس ہیں کہ ماں کے روپ میں ہو تو بیٹے کے لیے جنت، بیٹی کے روپ میں ہو تو باپ کے لیے جنت، بہن کے روپ میں ہو تو بھائی کے لیے جنت، اور بیوی کے روپ میں ہو تو شوہر کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ لیکن بچے کو کیسے معلوم چلے گا کہ عورت کا مقام اتنا بلند ہے؟ لیکن جب ماں بتائے گی تب تو معلوم چلے گا۔ لیکن جب ماں خود ہی سیریل دیکھنے والی ہوگی، ماں خود ہی فلمیں دیکھنے والی ہوگی، ماں جب خود ہی موبائل چلانے والی ہوگی، ماں خود ہی جب سیریل دیکھنے والی ہوگی، ناچ گانا دیکھنے والی ہوگی، اور بچے کی تربیت نہیں کرے گی، پھر بچے کو آوارگی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو کربلا میں بہت اونچا مقام ملا، میں امام حسین کی عظمتوں کو جھک جھک کر سلام کرتا ہوں، لیکن مسلمانوں، میں تم سے بتانا چاہتا ہوں، امام حسین بھی حسین نہ ہوتے اگر انہیں فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا تاجدار کربلا بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا تاجدار کربلا بنتا ہے۔ کیسی ہے حضرت فاطمہ؟
تو 14ویں صدی کے مجدد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے آنچل کو نہ دیکھا وہ محرم ہے. آنچل سمجھتے ہیں نا؟ آنچل دوپٹہ. جس کے آنچل کو نہ دیکھا وہ محرم ہے. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہیں جن کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا. جب ماں اتنی باغیرت ہو کہ اس کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نہ دیکھے تو ایسی بس کیجیے حضرت جی بس کہہ رہے یار دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ماں اتنی باغیرت ہو کبھی اس کے دوپٹے کو چاند اور سورج نہ دیکھے اسی ماں کی کوکھ سے حسین جیسی عظیم شخصیت جنم لیتی ہے. حضرت فاطمہ دوپٹے کے اوپر بھی چادر رکھتی تھی اس لیے ان کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے دیکھا نہیں. جب ماں اتنی باغیرت ہو کہ جن کے دوپٹے کو چاند اور سورج نہ دیکھے ایسی ماں کی کوکھ سے حسین جیسی شخصیت جنم لیتی ہے. اور جو ماں بے غیرت ہو بغیر دوپٹے کے بازاروں میں گھومے, جو ماں شادیوں میں اپنے بالوں کی نمائش کرے, بال لہرا کے چلے, کبھی دوپٹے کو دکھائے تو کبھی جسم کو دکھائے, تو کبھی کپڑوں کی نمائش کرے, کبھی ہونٹوں کی لپسٹک کو ظاہر کرے, ایسی ماں کی کوکھ سے کبھی نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. کبھی نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ایسی ماں کی کوکھ سے. کبھی صلاح الدین ایوبی, کبھی نور الدین زنگی, کبھی ٹیپو سلطان, ایسی عظیم شخصیت کبھی ایسی آوارہ ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے. شروع کرتے ہیں دودھ پلانے سے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں پہلے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. حضور سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ جو والد گرامی ہے سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ, جانتے ہیں, نام سنا ہے آپ نے؟ حضور مخدوم اشرف سمنانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہاں مزار ہے؟ گئے ہیں؟ نہیں گئے. بہت بڑی بارگاہ, بہت بڑی بارگاہ, بہت عظیم بارگاہ ہے. کبھی موقع ملے جائیے گا ضرور. جب حضور سیدنا ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مخدوم اشرف سمنانی اپنی ماں کی شکم میں آئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہن کو پہرے کے طور پر مقرر کیا اور اپنی بہن سے کہا, بہن دیکھو میرا بیٹا اپنی ماں کی شکم میں آ چکا ہے, میرا بیٹا اپنی ماں کی شکم میں آ چکا ہے, ذرا دھیان دینا گھر کے اندر کوئی حرام لقمہ آنے نہ پائے ورنہ ماں کھائے گی تو اس کا اثر بیٹے پر ہوگا, اس کا اثر بیٹے پر ہوگا. پھر میں جیسی اولاد چاہتا ہوں ویسی اولاد مجھے نہیں ملے گی. پہرے کے طور پر مقرر کیا کہ دیکھتے رہنا گھر کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی مشکوک, کوئی حرام لقمہ آنے نہ پائے ورنہ میں جیسی نیک اولاد چاہتا ہوں ایسی اولاد مجھے نہیں مل پائے گی. جب آدمی اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہے تب کہیں جا کے اس کی بیوی کے کوکھ سے حضور مخدوم اشرف سمنانی جیسی شخصیت جنم لیتی ہے. آپ دیکھیں لیکن آج حلال کی طرف لوگوں کی توجہ نہ رہی. لوگ کہتے ہیں مولانا حلال کھائیں گے ترقی کیسے کر پائیں گے. حلال کھا کے ترقی ممکن نہیں ہے, لیکن مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو حرام کھلا کر کبھی نیک اولاد کی امید مت رکھنا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو تو اپنی بیویوں کو حلال کھلاؤ جس کے حلال کی برکت سے تمہیں اللہ نیک اولاد سے نوازے گا, نیک اولاد سے نوازے گا. دیکھیں ایک لڑکا ہے جو مسجد کا مؤذن ہے,
جو مسجد کا مؤذن ہے، نہایت غریب گھر کا لڑکا ہے، مسجد میں مؤذن ہے، اذان دیتا ہے، اور اس مسجد کے جو ہے امام تھے وہ شہر کے قاضی تھے، حکومت کی طرف سے قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ قاضی صاحب کی ایک لڑکی جوان تھی، وہ رشتے کے تلاش میں تھے، کوئی اچھا نیک لڑکا مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، اسی کے تلاش میں تھے۔ روز جاتے، کوئی لڑکا سمجھ میں نہ آتا، تو ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ مبارک جو مسجد میں مؤذن ہے یہ بھی تو لڑکا ٹھیک ہی ہے، مبارک سے بات کرتے ہیں، دیکھیں تیار ہوتا ہے کہ نہیں۔ قاضی صاحب، مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہا مبارک تم نے شادی کی؟ کہا حضور نہیں۔ ارادہ ہے؟ کہا حضور مجھ جیسے غریب آدمی کو بیٹی کون دے گا؟ کہا ارادہ ہے؟ کہا حضور ارادہ ہے۔ کہا میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تمہیں تیار ہوں، کیونکہ مؤذن اگرچہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں جس کا سر سب سے زیادہ بلند ہوگا وہ مسجد میں اذان دینے والا ہوگا۔ جو شخص مسجد میں اذان دیتا ہوگا یعنی دنیا میں مؤذن ہوگا، قیامت کے دن اس کی گردن سب سے بلند ہوگی۔ گئے اس کے پاس، کہا بیٹا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا حضور ارادہ تو ہے لیکن مجھ جیسے غریب آدمی کو بیٹی کون دے گا؟ کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم کہیں سے کرائے پر مکان لے لو۔ مبارک نے کرائے پہ مکان لے لیا، کرائے پہ مکان لے لیا، اور قاضی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب لڑکے مبارک سے کر دیا۔ لڑکی کی بدائی کی، لڑکی اپنے گھر گئی، اور صبح صبح جب قاضی صاحب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مبارک ان سے پہلے ہی جا کے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، کیا شادی کی پہلی رات ہے، دو دلوں کی ملاقات ہے اور مبارک یہاں کے بیٹھا ہے؟ کہا مبارک یہ کیا، تم یہاں بیٹھے ہو؟ کیا حضور گستاخی معاف، نماز کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ نماز ختم ہوئی، قاضی صاحب غصے میں تھے کہ میں نے اپنی نیک متقی پرہیزگار بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، تمہاری وہ حیثیت نہیں تھی، تم غریب آدمی ہو، میں حکومت کی طرف سے قاضی ہوں، سرکاری پیسے پاتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا لیکن تم نے حقوق زوجیت ادا نہیں کی۔ مبارک ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، حضور گستاخی معاف ہوا، یہ آپ کا کرم ہوا، احسان ہوا، مجھ جیسے غریب آدمی کو آپ نے اپنی بیٹی دی لیکن گستاخی معاف ہو، میں آپ کی بیٹی کے پاس جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا بات دراصل یہ ہے آپ حکومت کی طرف سے قاضی ہیں اور پیسہ آپ کو حکومت دیتی ہے، اور حکومت کے اندر جو ٹیکس آتا ہے وہ حرام کا بھی آتا ہے اور حلال کا بھی آتا ہے، مجھے معلوم ہے حکومت کے اندر جو ٹیکس آتا ہے وہ حرام کا بھی آتا ہے، حلال کا بھی آتا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اپنی بیٹی کو حرام کھلایا ہے یا حلال کھلایا ہے۔ اب آپ کی بیٹی نہیں رہی، اب وہ میری بیوی بن گئی ہے، میں اس کے پاس یوں ہی نہیں جا سکتا، پہلے میں آپ کی بیٹی کو اپنی محنت کی کمائی 40 دن تک کھلاؤں گا، کیونکہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ ایک حرام لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو 40 دن تک میں آپ کی بیٹی کے پاس نہیں جاؤں گا، 40 دن تک میں اپنی پیور کمائی کھلاؤں گا، جب آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا میرے لقمے کا اثر چڑھے گا، اس کے بعد میں آپ کی بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے، وہ محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کو کھلاتا رہتا ہے، 40 دن کا جب عرصہ پورا ہوا 41ویں دن اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی رات بچہ ماں کی شکم میں آتا ہے، 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ اسی عبداللہ کو آج پوری دنیا عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اے نعمان دنیا سے کیا لائے ہو تو میں عبداللہ بن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ عبداللہ بن مبارک کے
صدقے میں مجھے بخش کر جنت عطا فرمائے. اتنا زیادہ احتیاط جب ہمارے اسلاف کرتے تھے تب عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت جنم لیتی. لیکن آج وہ بات نہیں رہی. آج رزق حلال کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. حرام آئے حلال آئے کوئی بھی آئے بس آنے دو. کوشش کریں جو بھی کھائیں حلال کھائیں. اللہ رب العزت کی قسم جو اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا قسم خدا کی کبھی اس کی اولاد آوارہ نہیں ہو سکتی. آوارہ ان کی ہوتی ہیں اولادیں جن کا لقمہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, جو حلال کی طرف توجہ نہیں کرتے. جو اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا یاد رکھو اس کی اولاد چور اچکا لفنگا یہی سب بنے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ماں کے میں نے عرض کیا اولاد نیک ہو. اولاد نیک کیسے ہوگی؟ جب بیوی کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال جائے. پھر بچے کی جب پیدائش ہو تو عورتیں دودھ کیسے پلائیں؟ ہمارا اسلام ہر جگہ ہماری آپ کی رہنمائی کرتا ہے. پیغمبر اسلام نے ہمیں اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. ہر طریقہ پیغمبر اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے اپنی امتیوں پر اتنا کرم فرمایا کہ بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہودیوں کا طریقہ اپنا لیا, نصرانیوں کا طریقہ اپنا لیا, ہم نے ہیرو اور ہیروئن کا طریقہ اپنا لیا, ہم نے نچریوں کا طریقہ اپنا لیا. اور وہ طریقہ جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا اس طریقے پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو وہ طریقہ نہیں معلوم, پھر جھوٹے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. پیغمبر اسلام نے کہیں بھی ہمیں اور آپ کو محتاج نہیں بنایا, کسی کا محتاج نہیں بنایا. بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, بیوی کو رکھنا کیسے ہے, بیوی کو کھلانا کیسے ہے, پیدائش کے بعد بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے. دیکھیں ہمارے اسلاف بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے, انہیں دودھ کیسے پلاتے تھے. ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹیپو سلطان پڑھے لکھے لوگ ہیں, انتشام کا بہت بڑی شخصیت ہے, شیر میسور ہے کہ نہیں؟ شیر میسور بہت جیالہ آدمی, بہت بہادر آدمی, لیکن غوث اعظم کا بہت بڑا شہدائی تھا. علماء بیان کرتے ہیں اپنی تلوار پر لکھا رکھا تھا اس نے غوث اعظم جیلانی المدد, المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی. بہت بڑا جیالی, بہت قیامت تک ہندوستان کی سرزمین ٹیپو سلطان پر ناز کرتی رہی. اتنی بڑی شخصیت. ایک مرتبہ انگریزوں نے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو بلایا. جب آپ نے جانے کی تیاری کی, میں صرف آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں, دیکھیں ہماری مائیں کل بچوں کی تربیت کیسے کرتی تھی. جب انگریزوں نے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے ٹیپو سلطان کو بلایا, آپ نے جانے کی تیاری کی, آپ کے چاہنے والوں نے منع کیا, حضور یہ انگریز تن کے گورے ضرور ہوتے ہیں لیکن من کے بڑے کالے ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کو دھوکہ دے کے قتل کر دیں. آپ نہ جائیں, کسی اور کو بھیج دیں, وہ جا کے معاملات طے کر کے آئے گا. تو آپ نے اپنے سگے بھائی کو انگریزوں سے معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا. آنے میں تاخیر ہوئی, لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. یہ بات آتے 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 ٹیپو سلطان تک بات پہنچی کہ حضور بڑا ٹائم لگ رہا ہے, اتنا ٹائم لگنا نہیں چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں آپ کا بھائی انگریزوں کے ہاتھ بک گیا. اتنا سننا تھا. تخت سے اٹھے, اپنی ماں کے پاس گئے, کہا ماں تو نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی تھی, کیسے تربیت کی تھی؟ کہا سلطان کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہا معاملات طے کرنے کے لیے انگریزوں کے پاس بھیجا تھا, آنے میں تاخیر ہوئی, لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان تمہارا بھائی انگریزوں کے ہاتھ بک گیا. ماں نے پوری جرأت سے کہا سلطان زبان بند کر, کیا بدتمیزی ہے, میرا بیٹا کبھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا, کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, ورنہ میرا بیٹا کبھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. ابھی ماں بیٹے میں یہ بات چل رہی تھی, اتنے میں بھائی آیا, ہنستے ہوئے آیا,
پیغام لے کے آئے خوشخبری کا کہ بھائی جان آج تو میں نے انگریزوں سے ناک سے چڑی چبوا دی۔ اتنا سننا تھا کہ ٹیپو سلطان ماں کے قدموں میں گر گئے کہ ماں مجھ جیسا جیالہ آدمی، مجھ جیسا بہادر آدمی ڈگمگا گیا، تجھے کیسے اتنا یقین تھا کہ تیرا بیٹا کبھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا؟ تو اس وقت ان کی ماں نے جواب دیا، اور جواب سنے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا بیٹا تجھے اور تیرے بھائی کو جب تیری ماں دودھ پلانے بیٹھتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی، اس لیے مجھے پورا یقین تھا جن بچوں کو میں نے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا وہ بچے نہ کبھی ملک کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں نہ کبھی مذہب کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں۔ جب ایسی تربیت ہوتی تھی تب اولاد نیک ہوتی تھی۔ اب غور کریں گے ہماری عورتیں کیسے دودھ پلاتی ہیں؟ گانا سن رہی دودھ پلا رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی دودھ پلا رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی دودھ پلا رہی ہیں، تو بچہ لفنگا، مچکا، چور یہی سب بنتے ہیں۔ پہلے جیسے پہلے جو اللہ والے ہوتے تھے اب وہ اللہ والے نظر نہیں آتے۔ قطب الدین بختیار کاکی ہیں اسی سرزمین پر، خواجہ غریب نواز ہے، نظام الدین اولیاء ہے، بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے، سب کہاں چلے گئے؟ یاد رکھیں پہلے سے زیادہ مسجدیں آج ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں جتنے مدرسے تھے اس سے کہیں زیادہ مدرسے آج ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں جتنی مسجدیں تھیں اس سے کہیں زیادہ مسجدیں آج ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نیک بندے نظر کیوں نہیں آتے؟ مسجد بھی زیادہ، مدرسے بھی زیادہ، پھر بھی اللہ کے نیک بندے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے ایسے نیک بندے مسجد اور مدرسوں کی کثرت سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ اللہ کے ایسے نیک بندے رزق حلال کی برکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ بندے نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے پاس حلال نہیں رہا، حلال نہیں رہا لوگوں کے پاس۔ تو بچوں کو حلال کھلا، بیوی کو حلال کھلا، تاکہ آپ کی ہونے والی اولاد نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ میں جس شادی کے موقع پہ جاتا ہوں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں شادی ہونے والی کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میری آنے والی اولاد جو ہو وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے معاشرے میں میرا سر جھک جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو تو آپ رزق حلال کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں گے اولاد نیک ہوگی، ماں نیک ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، حلال کھانے والی ہوگی اور اسلامی طریقے سے بچوں کی تربیت کرے گی، تو اولاد کبھی ماں باپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی، وہ اولاد کبھی ماں باپ کے اوپر ہاتھ چھوڑ نہیں سکتی۔ دیکھیں پہلے ہمارے اسلاف بچوں کی تربیت کیسے کرتے مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے، آج بھی بات نہیں رہی، مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ ٹھنڈی کا زمانہ جب ہوتا تھا تو ہم لوگ دادی کے بستر میں گھس جاتے تھے اور دادی کو اچھی اچھی کہانی سناتی تھی۔ کیا سناتی تھی؟ کیا سناتی تھی؟ رسول اللہ کے معجزات سناتی تھی، اور یا اللہ کے، کبھی غریب نواز کی جو ہے کرامات سناتی تھی۔ غریب نواز کی میری دادی بہت عاشق تھی، غریب نواز کی کرامات سناتی تھی، رسول اللہ کے معجزات، کربلا کے داستان سناتی تھی۔ اس طرح سے دادی لوگ اپنے بچوں کو ٹیلنٹ کرتی تھی، لیکن آج وہ بات نہیں رہی۔ آج بچے رضائی کے اندر گھستے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بات نہیں رہی۔ لیکن دیکھیں کیسے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو جو ہے تربیت کرتے تھے ان کی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، بلال حبشی مدینہ میں چکر لگا رہے ہیں، اے لوگوں چلو سرکار جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، اے مدینہ والو چلو جہاد کی تیاری کرو، سرکار جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ایک بیوہ عورت تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب رونے لگی اس کی رونے کی آواز سن کر اس کا ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا ماں کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا میں کیوں رو رہی ہوں، سو جا۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں بتاؤ تو کیا ہوا، ابا کی یاد آ رہی ہے؟ کہا نہیں بیٹا ابا کی یاد نہیں آ رہی، بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہے امی؟ کہا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا میں کیوں رو رہی ہوں، تو سو جا۔ تو بیٹے نے کہا امی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم رو میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج کی نالائق اولاد ہے، ماں بستر میں کرا رہی ہے، باپ کھانس رہا ہے، لیکن بیٹا چادر تانے سو رہا ہے۔
کوئی فرق نہیں، کوئی احساس نہیں. لیکن 6 سال کا بچہ کہتا ماں تم رو، میں سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بچے نے بہت ضد کیا تو ماں نے کہا بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ ابھی بلال گزرے، وہ اعلان کر رہے تھے اے لوگوں چلو حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں، کاش میرے پاس کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو آج میں اسے جہاد میں حضور کے پاس بھیج دیتا. 6 سال کے بچے نے کہا ماں گھبراؤ نہیں، ہوتی کیوں، میں ہوں نا، مجھے بھیج دو، میں حضور کے قدموں میں جان دے دوں گا، بھاگوں گا نہیں میدان جنگ سے. 6 سال کے بچے نے جواب دیا. لیکن ہے آج بچے کے اندر یہ جذبہ جو اپنی ماں سے کہہ دے امی فجر کی نماز میں 6 بجے مجھے اٹھا دینا؟ اب بتاؤ بھیا، ہاں ہے کسی بچے کے اندر جذبہ؟ نہیں ہے. کوئی بچہ نہیں کہے گا امی اٹھا دینا. کیوں؟ کیونکہ بچہ جانتا ہی امی تو خود ہی 8 بجے سو کے اٹھے گی. بچے کو پتا ہے میری ماں تو خود ہی 8 بجے سو کے اٹھتی ہے، وہ کیا مجھے جگائے گا. ہاں ماں کی آنکھ 6 بجے کھلے گی کب؟ جب بچے کو اسکول بھیجنا ہوتا. جو قوم اپنی اولاد کو اسکول بھیجنے کے لیے 6 بجے اٹھ جائے اور نماز فجر کے لیے 6 بجے نہ اٹھے، اس قوم کو نبی کا وفادار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. اسکول بھیجنے کے لیے ماں باپ کی آنکھیں 6 بجے کھل جاتی ہے اور نماز فجر کے لیے نہیں کھلتی. نماز فجر سے زیادہ جو اسکول کی اہمیت دے، اس قوم کو نبی کا سچا وفادار کہلانے کا کوئی حق نہیں. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے 1 ہفتہ کے لیے مسجد سے غائب ہو جائے، اس قوم کو نبی کا سچا وفادار کہلانے کا کوئی حق نہیں. جن لوگوں کے گھروں میں قرآن پہ دھول جم جائے اور موبائل دن بھر میں 4 مرتبہ صاف کریں، انہیں نبی کا سچا وفادار کہلانے کا کوئی حق نہیں. جو لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو ناچ گانا سیریل دیکھنے کے لیے موبائل دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی کا سچا وفادار کہلانے کا کوئی حق نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں بھاگ رہی، مسلمانوں کی بچیاں بھاگ رہی. میں کہتا ہوں مسلمانوں کی کیا بھاگ رہی؟ جو سچا مسلمان ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا، جو اپنی بچی کو کنیز فاطمہ بنائے گا، کنیز عائشہ بنائے گا، اس کی بچی جان دے سکتی ہے لیکن کسی غیر کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی. بھاگ اس کی رہی ہے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہیں کہاں؟ چھوٹا سا بچہ کہتا ماں گھبراؤ نہیں، مجھے حضور کے بارگاہ میں پیش کر دو، میں حضور کے قدموں میں جان دے دوں گا، بھاگوں گا نہیں. ماں نے چھوٹے سے 6 سال کے بچے کا انگلی پکڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے پوچھا بلال حبشی کو، بلال جاؤ پوچھو اس عورت سے کیوں آئی. بلال نے پوچھا خاتون کیوں آئی؟ تو خاتون نے کہا بلال بھول گئے، ابھی کل رات تم ہی تو اعلان کر رہے تھے اے لوگوں چلو حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں. بلال حبشی نے کہا ہاں حضور جہاد کے لیے بلائیں لیکن عورتوں کو نہیں، مردوں کے لیے. کہا بلال مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے، مجھے سرکار سے بات کرنی ہے. بلال حبشی حضور سے کہتے ہیں سرکار وہ عورت آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا، کہا خاتون کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے بلائے ہیں، میرے پاس کوئی جوان اولاد نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس یہ چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا، اسے قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جذبہ جب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا خاتون جا تیری قربانی قبول ہو گئی، جا اس بچے کو اللہ کی امانت سمجھ کے تربیت کر. کل قیامت کے دن جس صف میں غازیان اسلام کی مائیں اٹھیں گی اسی صف میں قیامت کے دن تم بھی اٹھے. اس طرح سے مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. تو تربیت اسلام کی روشنی، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے آقا نے حکم دیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں. شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی میں ہمیشہ ایسی عورت کا انتخاب کریں جو کل آپ کے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے. ابو الاسود الدولی عرب کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور شاعروں کا مزاج آپ جانتے ہیں، شاعر نے اس لیے نہیں جانتے، شاعروں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں سے شادی کریں. ابو الاسود الدولی یہ کہتا ہے میرے اس مزاج میں یہ بات تھی، میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا. اور خوبصورت عورت کے تلاش میں وہ نکلا. راستہ چلتے چلتے اسے خیال آیا مجھے خوبصورت عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ مجھے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جو کل میرے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے، تو ایک دن اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے بچوں میں نے تمہارے اوپر 2 مرتبہ احسان کیا، ایک تمہاری پیدائش سے پہلے، ایک تمہاری پیدائش کے بعد۔ بچوں نے کہا ابا پیدائش کے بعد آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے ہمارے دودھ کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، پڑھایا لکھایا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیدائش سے پہلے کیسے ہمارے اوپر احسان کیا؟ کہا بات دراصل یہ ہے میں شاعر تھا، میرے مزاج میں یہ تھا میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں اور خوبصورت لڑکی کے تلاش میں نکلا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی مجھے خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو کل ہمارے بچے کی بہترین تربیت کر سکے۔ تو اے بچوں میں نے اپنے لیے خوبصورت بیوی تلاش نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہارے لیے ایک اچھی ماں تلاش کیا، یہ میرا وہ احسان ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تمہارے اوپر کیا۔ اس طرح سے عورتوں کا انتخاب کیا کرتا ہے، اس طرح سے عورتوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدینها فاظفر بذات الدین۔ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ہمیشہ دینداری کو ترجیح دیا کرو، جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے، دیندار عورت گھر میں لاتا ہے، اللہ اس عورت کے آنے کی برکت سے اس گھر کو پھولوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ بچانے ملت اسلامیہ کوشش کریں دیندار عورتوں سے شادی کریں، اور شادی جب کر لیں بیوی آئے تو حرام کھلانے سے بچیں، رزق حلال کا اہتمام کریں اور شریعت کی روشنی میں اپنی بیوی کو رکھیں، بچے کی پیدائش ہو اسلام کے دائرے میں اس کی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔